الله محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. مومنوں، پرسوں میں جماعت خانے میں حاضر تھا اور ایک ہماری بہن نے مولانا حضرت امام کے سلور جبلی کے فرمان پڑھے. ان فرمانوں کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان رکھنا چاہیے. ان دو چیزوں کے اندر اصرار ہے. اصرار کہتے ہیں چھپے ہوئے بھیج کو. مجھے ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے میں اس چیز کا خلاصہ کروں کہ لوگوں کو اس پہ سوچنے کا وقت ملے اور سوچنے کے لیے کوئی رستہ ملے. مولانا حضرت امام پہ صلی اللہ محمد. میں سارا فرمان نہیں پڑھتا مگر اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. I want to underline the importance of this to you today on the occasion, because there are parts of the world with people believing in other faiths who find it difficult to reconcile the interpretation of their faith and the modern world. We who believe in Islam are infinitely fortunate because Islam is a faith which is eternal. It is not only a faith of the past, but it is also a faith of the present, and it is a faith of the future. And when I say this, I want to underline to you the significance of the future on the scene that in other parts of the world people find it difficult to reconcile their faith, and modern science people find it difficult to reconcile their faith and attitudes in society. But when we talk about science, if as Islam tells us, as we believe Allah is eternal and He is everywhere, then all that science is doing in discovering small windows on Allah. مومنوں، حضرت امام نے ہمارا دھیان اس طرف کھینچا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ماڈرن سوسائٹی میں رہتے ہیں. میں مسلمانوں کی طرف خیال کر رہا ہوں اور امام نے بھی اس کے اندر جو سطح اشارہ کیا ہے تو وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف. لاکھوں مسلمان رسمی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ان مسلمانوں کا جو ایٹیٹیوڈ سوسائٹی کی طرف ہے، ان مسلمانوں کا اسلام کے اوپر پریکٹس کرنے کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈفرینٹ ہے ان مسلمانوں سے کہ جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں. یہ چیز سمجھنے کے لیے خود ہم اسماعیلی اس بات میں اتنا ڈفرینس نہیں کر رہے کیونکہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں سے بہت سی چیزوں میں جدا پڑتے ہیں. اسلام دو قسم کا ہے. میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ اگر کوئی یہاں کوئی پاکستانی بھائی یا ہندوستانی بھائی بیٹھا ہے اور اگر وہ اردو جانتا ہے یا جانتی ہے تو میں ایک سجیشن کرتا ہوں. لگ بھگ 40 برس پہلے پاکستان کے شہر چیمبل پور میں ایک امرتسر میں جنم لیا ہوا ایک مسلمان پروفیسر غلام جیلانی برق تھا. میں خود امرتسر کا ہوں اور اس آدمی کو میں جانتا تھا. گزر گیا ہے. چیمبل پور کے اندر یہ پروفیسر تھا. سنی مسلمان ہے. اس کا آئیڈیا، اس نے 8 کتابیں لکھی مگر خاص طور پہ اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا ٹائٹل تھا دو اسلام.
اگر آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب آوے اس کو ضرور پڑھو، اور اسماعیلی نظر سے پڑھنا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حقیقت میں اس کے اندر اسماعیلیزم ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک اسلام تو وہ ہے کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور دوسرا اسلام وہ ہے کہ جو ملا نے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اور اس نے بہت اچھی اچھی دلیلیں دی ہیں قرآن پاک میں سے، حدیث میں سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان گورنمنٹ نے یہ کتاب اور اس کی دوسری کتابیں بھی بین کر دی ہیں، اور آج تک بینڈ ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا واللہ وہ سچ کہا، مگر مسلمانوں نے اس کو ٹالریٹ نہ کیا۔ اس کی ایک اور کتاب چھپی جس کا نام تھا ایک اسلام۔ اس کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے دو قرآن۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو اسلام رسول پاک لے کے آئے اور قرآن ہم کو اس کی طرف گائیڈ کرتا ہے، وہ اسلام آج نظر نہیں آتا۔ ہاں، ایسے انڈیویجولس بہت ہیں کہ جو قرآن شریف کے اسلام کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم اسماعیلی وہ اسلام کے جو سچا اسلام ہے اور قرآن نے بتایا ہے، ہم اس کے بہت نزدیک ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے ڈفر ہوتے ہیں۔ مولا کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایٹرنل ہے۔ اسلام پاسٹ کا بھی سچا مذہب تھا، پریزنٹ کا بھی سچا مذہب ہے، اور فیوچر کا بھی سچا مذہب ہے۔ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے کہ خدا کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی خدا نے جو دین ہیومن کائنڈ کے لیے بھیجا 1,24,000 نبیوں کی معرفت سے، وہ سارے کا سارا اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عام طور پہ ہم رسولوں کا سلسلہ لیتے ہیں۔ میں یہ کنٹروورسی یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کون سا آدم ابو البشر یا آدم صفی اللہ، دونوں کا وقت جدا جدا ہے۔ یوں تو آدم بے حساب ہوئے، لیکن 1,24,000 نبی جو خدا نے بھیجے، ان سب کا دین اسلام تھا۔ قرآن اس کے اوپر بھرا ہوا ہے کہ موسیٰ کا دین اسلام تھا، عیسیٰ کا دین اسلام تھا، ابراہیم کا دین اسلام تھا، نوح کا دین اسلام تھا، داؤد کا دین اسلام تھا۔ کیونکہ اسلام خدا کا دین ہے تو اس کے بھیجے ہوئے نبی کوئی دوسرا دین کس طرح سکھا سکتے ہیں؟ جتنے بھی فرشتے ہیں ان کا دین اسلام ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی درخت اور پلانٹس ہیں اس کا دین اسلام ہے، دنیا کے اندر جو ہوا چلتی ہے اس کا دین اسلام ہے، پہاڑوں کا دین اسلام ہے، سمندر کا دین اسلام ہے، چاند سورج کا دین اسلام ہے، آگ کا دین اسلام ہے، یہ کیڑے مکوڑے جو چلتے ہیں اس کا دین اسلام ہے، کتے بلے جانوروں کا دین اسلام ہے۔ میں پاگل نہیں ہو رہا، میں آپ کو ایسی بات نہیں کہہ رہا۔ ہاں، جو میں کہہ رہا ہوں مشکل ضرور ہے۔ اسلام کیا ہے بھلا؟ خدا کا دین، مگر وہ کیا؟ خدا نے جو قانون بنایا ہے، خدا نے جو لا بنایا ہے، اس کے اوپر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اگر وہ میٹیریل طریقے کے اوپر ہمارے اوپر اثر کرتا ہے، یا ہم کو مینٹل طریقے کے اوپر اثر کرتا ہے، یا ہمیں اسپرچولی اثر کرتا ہے، یہ سب کچھ خدا کے لا کے اندر آتا ہے، اور خدا کے قانون کے اوپر، خدا کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کو ہم نے بگاڑ دیا۔ وہ اسلام کے جو قرآن سکھاتا ہے، آج وہ اسلام ہمیں مسجدوں میں نظر نہیں آتا۔ ہاں، اس کی صورت ضرور نظر آتی ہے، اللہ اکبر کی اذان ہوتی ہے، الحمدللہ یہ اسلام ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہاں یہ بھی ایک اسلام کا ایکٹ ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بھی اسلام ہے،
مگر یہ ظاہری اسلام ہے. اسلام حقیقت کے اندر انسان کی روح کو عظمت دیتا ہے اور روحانی چیز کو، طاقت کو انہینس کرتا ہے. وہ چیز بھلائی گئی، وہ چیز بھلائی گئی. قرآن اس بات کے اوپر سخت زور دیتا ہے کہ تمہارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. بدیاں، برائیاں، خرابیاں، نشے کی چیزیں، چوری چکاری، بھیک مانگنا، لوگوں کا مال کھا جانا، یتیموں کا مال کھا جانا، یہ تمام چیزیں جو اسلام نے منع کی ہوئی ہیں، میں بہت دلگیر ہو کے آپ کے پاس ظاہر کرتا ہوں. موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جتنے بھی اسلامی ملک ہیں الحمدللہ میں نے گھومے ہیں. اسلام کو سامنے رکھ کے جب میں دیکھتا ہوں اس سوسائٹی میں تو جتنی بدیاں، برائیاں، گناہ اسلامی کنٹری کے اندر ہوتے ہیں، ان کنٹریز میں کہ جہاں اللہ اکبر کی اذانیں دی جاتی ہیں، ان ملکوں کے اندر اسلام کو ظاہر میں قتل کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، گناہ کیے جاتے ہیں. ایک مسلم ملک نام نہیں دے گا، میرا مقصد تو اس میں سے کچھ لیسن لینا ہے. ایک بہت بڑا شہر ہے، اس شہر کی آبادی کتنی ہے؟ 60 لاکھ، 6 ملین مسلمان اس شہر میں رہتے ہیں. اس شہر کے اندر 3600 سے اوپر مسجدیں ہیں. مگر یہ 60 لاکھ آدمیوں میں بوڑھے، بچے، ان عورتوں وغیرہ کو نکال ڈالو کہ جو گھروں میں بیٹھتی ہیں، تو 30 لاکھ آدمی وہ ہیں کہ جن کو ہر روز 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے. 30 لاکھ آدمیوں کو روز مسجد میں جانا چاہیے، لیکن تمام کی تمام 3600 مسجدیں جو ہیں ان کو اکٹھا کرو تو اس کے اندر 1 ملین آدمی بھی سما نہیں سکتے. 10 لاکھ اس میں نہیں سما سکتے، باقی کے 20 لاکھ نماز پڑھتے ہی نہیں. اذان ہو رہی ہے اور لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اسلام کہاں رہا؟ چلو ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں. الحمدللہ ہم اسماعیلی دنیا میں جدھر بھی رہتے ہیں، ہماری آبادی ان ہمارے بھائیوں سے بہت کم ہے، بہت کم ہے. ہماری آبادی میں بہت کنٹروورسی ہے، کوئی کہتا ہے 15 ملین ہے، کوئی کہتا ہے 25 ملین ہے. لیکن جہاں جہاں بھی ہماری جماعت ہے الحمدللہ، ہماری جماعت کے کم از کم ایوریج اگر ہم نکالیں چاند رات اور شکروار کو ملا کے بھی تو 60-65% ہماری جماعت خانے کے اندر حاضری ہوتی ہے. اور وہ لوگ کہ جو نہیں آتے اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ اپنی دعا کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں. البتہ ہماری یہ کم نصیبی بھی ہے کہ قریباً 20% اسماعیلی ہیں کہ جو دعا نہیں پڑھتے، مگر ہم غیروں سے ضرور اچھے ہیں. تو مولانا حضرت امام کا کہنا یہ ہے کہ اسلام ہے وہ ایٹرنل ہے، کیونکہ فرشتوں کا دین بھی اسلام ہے، اور خدا کی تمام کائنات، خدا کی جتنی بھی کریشن ہے وہ اسلام کے اوپر چل رہی ہے. اسلام کہتے ہیں سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ. جتنے وفادار یہ جانور، یہ پلانٹس اور یہ ٹریز، یہ ہوا، پانی، یہ قدرت کی فورسز جو ہیں وہ تو خدا کی تابع داری کے اندر ہیں. تمام خدا کی کریشن میں صرف ایک انسان ہے کہ جو خدا کا سامنا کرتا ہے اور ڈس اوبیڈینس بن جاتا ہے، وگرنہ کوئی چیز خدا کی ساری کریشن کے اندر خدا کی ڈس اوبیڈینس نہیں کرتے، وہ اس کے وفادار ہیں. انسان میں خرابیاں ضرور ہیں. تو یہ پاسٹ کا دین اسلام پریزنٹ کا بھی ہے. رسول اللہ کو 1400 سال ہوئے. 1400 سال پہلے مسجدوں کے اندر چٹائی بھی نہیں تھی. مسجدوں کے نیچے دھوڑ مٹی کا فلور ہوتا تھا، اور نماز پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر حضرت بلال پانی چھڑک دیتے تھے
تاکہ دست بیٹھ جاوے. اور کئی لوگ ایسے تھے کہ اپنے گھر سے چادر لے کے آتے تھے, اور کئی ایسے لوگ تھے کہ دور کے اوپر ہی نماز پڑھ لیتے تھے. مٹی کی مسجد تھی اور اس کے اوپر مکوٹی, جس کو سواحلی کے اندر مکوٹی کہتے ہیں, یعنی کھجور کے پتوں کی چھت بنی ہوئی تھی. آج مسجدیں تو بڑی شاندار ہے, کروڑ کروڑ ڈالر کی مسجدیں بن رہی ہیں. وہ زمانے کے اندر اسلام کی حالت تھی, آج زمانے کے اندر اسلام کی حالت ہے. اس وقت لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, تو نبی نے اجازت دی کہ صرف ایک لوئن کلاتھ لپیٹ لو, ایک ٹوال کی طرح, تولیے کی طرح, اور تم نماز پڑھ سکتے ہو. عورتوں کے لیے 2 کپڑوں کا حکم کیا, ایک کمر کے اوپر باندھنے کا اور ایک کندھوں کے اوپر چادر کی طرح لینے کا. آج ہمارے ڈریس بدل گئے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر ہماری جو حالت تھی اس کے سامنے آج ہماری حالت بہت اچھی ہے. اسلامی کنٹریز کے اندر بھی وہ زمانے کے اندر مؤذن جاتا تھا اوپر اذان دینے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ وقت ہو گیا ہے. لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھی. آج تو 5 برس کے بچے گھڑیاں پہنتے ہیں, اور ہر آدمی کے پاس گھڑیال ہے, رسٹ واچز ہیں. ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا وقت ہوا کیا نہیں, لیکن پھر بھی ہم اذان دیتے ہیں. تو وہ طریقے جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھے, اس میں سے بہت سے طریقے آج بدل گئے. اور اگر جو آج ہم نہیں بدلیں گے تو ینگ جو یوتھ ہے وہ اسلام سے ہٹ جائیں گے, اور ہٹ رہے ہیں. ہمارے اندر ایک خوبی یہ ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے, اور وہ ہمارا حضور امام ہے. زمانے کے حساب سے ہمیں چلاتا ہے, زمانے کے حساب سے ہمارے فیس کو ڈائریکٹ کرتا ہے. اسلام وہی ہے. اسلام کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, سبمٹ ہو جانا. مولانا حضرت امام کہتا ہے آج کل کی دنیا میں انسان ایسا بزی ہو گیا. بہت سے بچے ہیں شام کے وقت وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں شام کو ریسٹورینٹس کے اندر کام کرتے ہیں, وہ نہیں آ سکتے, ان کی روزی کا وقت یہ ہوتا ہے. مگر کوئی بات نہیں, مولا فرمایا مطلب تو یہ ہے کہ خدا کو یاد کرنے کا. تم ڈرائیونگ کرتے کرتے خدا کو یاد کر سکتے ہو, لیسن کرتے کرتے 1 سیکنڈ کے لیے بھی مولا فرمایا فریکشن آف اے سیکنڈ, ریمبر می, ریمبر اللہ, ریمبر علی, say Muhammad, say Hussein, in any form, in any name, you remember him. It's enough. پھر مولا کہا جب اس کے بعد تم کو فرصت ملے اپنی دعا پڑھ لو, مگر دعا کے ٹائم کے اوپر تم نے ایک دفعہ پلگ لگا دیا. انرجی فلو ہونے کے لیے تم نے پلگ لگا دیا. یہی وہ بات اور خوبی ہے کہ حضرت امام کے اس فرمان کے اوپر پریزنٹلی اپنی اس ویسٹرن سوسائٹی کے اندر رہ کے بھی اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور سائیکل چلاتے رہو, ٹرین میں ہو, پلین میں ہو, کہیں بھی ہو, دعا کے ٹائم آئے یاد کر لو. اگر پڑھ سکتے ہو تو دعا پڑھو, اگر ایسا ہی کام ہے کہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یاد کر لو. یہ پریزنٹ اسلام کی خوبی ہے. فیوچر کے اندر بھی ایسا ہی ہوئے گا. مولا فرمایا کہ فیوچر کے اندر کبھی ہم کو اور بھی تکلیفیں آ جائیں گی تو مولا اس وقت کا زمانے کا امام جو ہوگا وہ ہمیں گائیڈ کرے گا. امام کی جو گائیڈنس ہے وہ اسلام کے اوپر قائم رکھنے کے لیے ہے. مین چیز یہ ہے کہ خدا کو یاد کرنا. مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایون اے تھاٹ آف اللہ از عبادت. خدا تعالیٰ کا خیال کرنا بھی عبادت ہے, اور یہی چیز خوبی ہے انسان کی. اور اسلام کے اندر ہم کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں. میں بہت اس چیز کو الیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بہت سی دلیلیں لانی پڑیں گی, مگر اسلام ہر زمانے کے لیے خدا تعالیٰ نے بنایا ہے, ہر زمانے کے لیے. شریعت کے اندر بعض لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کرٹیسزم کے اندر ہمارے اوپر بھی تھوڑا اٹیک ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ جو 2 اسلام کی کتاب ہے, یہ پروفیسر غلام جیلانی برق PhD, بہت بڑا عالم شخص تھا. وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ حقیقت کے اندر کا دین ہے, خدا کے خیال میں رہنے کا دین ہے. اس نے کہا کہ جو نماز ہے
وہ اس زمانے کے لیے بالکل برابر تھی. لیکن آج مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کون سی نماز رسول نے پڑھی تھی. وہ اس بات کے لیے ڈاؤٹ کرتا ہے کہ نبی نے کون سی نماز پڑھی تھی, کس طرح پڑھی تھی. اسی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ نے ملاؤں کے کہنے سے اس کو بین کر دیا. پاکستان میں نہیں ملے گی لیکن بامبے میں ملتی ہے, اردو میں لکھی ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کو ان کی سیرت میں سے, ان کی لائف میں سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. نبی نے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی ہے. نبی نے گھوڑے کے اوپر سواری کی ہے اور نماز پڑھی ہے. نبی نے بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی اپنے گھر کے اندر. اور نبی نے جب سجدہ کیا ہے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے, تو سجدہ کہاں کیا؟ اپنے ہاتھ کے اوپر. حالانکہ سجدہ یہ ہے کہ ہماری پیشانی, ہمارے فور ہیڈ جو ہے وہ ڈسٹ میں ہونی چاہیے خدا کے سامنے. یہ ہماری ایک سائن آف ہیوملٹی ہے. اور نبی ڈسٹ میں سجدہ کیا کرتے تھے, اور پھر جہاں وہ سجدہ کرتے تھے اپنے ہاتھ کو ادھر رکھ کے ادھر کی ڈسٹ جو ہاتھ کو لگ جاتی تھی وہ اپنے منہ پہ پھیرتے تھے. رسول اللہ جدھر سجدہ کرتے تھے ڈسٹ میں, وہاں کی ڈسٹ لے کے اپنے منہ پہ پھیرا کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے. آج وہ چیز ہم مسلمانوں کو تو نہیں دیکھتے لیکن ہم کرتے ہیں. ہماری ہر دعا کے بعد جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں ہم وہاں سے ڈسٹ اٹھاتے ہیں اپنے منہ پہ ملنے کے لیے. یہ جسچر ہے کہ خدا کے سامنے ہماری حالت ڈسٹ جیسی ہے. یہ ہمارا جسچر ہے. مسلمان بھول گئے اس چیز کو, ہمارے اندر ہے. رسول اکرم اپنی نماز کے بعد تسبیح کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. آج مسجدوں کے اندر نماز ختم ہو جاتی ہے تو تسبیح نہیں نکلتی. ہاں کوئی انڈیویجولی خود اپنی مرضی سے کچھ نکالتا ہے تو اور بات ہے, لیکن ہماری نماز کے بعد تسبیح نکلتی ہے. اور بلکہ وہ نماز کا, ہماری دعا کا ایک بھاگ ہے, ایک پارٹ ہے. مسلمانوں کے پاس اب وہ چیز نہیں رہی. رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو جب بھی کوئی مسئلہ یاد آتا تھا تو وہ نبی کے پاس جا کے پوچھ لیتے تھے. اپنی دنیاوی دکھ تکلیفیں بھی اس کے پاس رجوع کرتے تھے. رسول کے پاس اپنی بیماریوں کے لیے دعائیں منگوایا کرتے تھے. رسول اللہ کے پاس مہمانی رکھا کرتے تھے. وہ چیزیں ہم کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر اب نبی نہیں ہے, لیکن ہمارے اندر وہ ہمیشہ ہے, قائم ہے, دائم ہے اور فیوچر میں بھی رہے گا. اسی لیے یہ اشارہ کیا کہ جو اسلام ہے وہ پاسٹ کا فیس بھی ہے, پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. فیوچر کی ایک بات آگے آتی ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے رجوع کروں گا. تو دو اسلام, ایک وہ اسلام کہ جو قرآن پاک کے اندر ہے. خدا تعالیٰ نے عبادت کے اوپر بہت زور دیا, لیکن اس سے زیادہ زور اس نے نیکیوں کے اوپر دیا, جس کو عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب نیک بننا, اندر اور باہر پاک بننا, کوئی بدی کا خیال بھی نہ آئے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. پرہیزگاری کہتے ہیں, نیکی کہتے ہیں. آج وہ ہمارے اندر گھٹتی جاتی ہے, اور خصوصاً ہماری جو جماعت ہے اگر وہ حضرت امام کے فرمان پڑھے, کسی بھی امام کے فرمان اٹھا لو, 1400 برس پہلے مولا علی کے فرامین ہم کو ملتے ہیں, اور بھی بہت سے ایسے ہمارے امام ہیں جن کے فرمان ہمارے پاس ہیں. امام زین العابدین کے فرمان ہمارے پاس ہیں. صحیفہ سجادیہ آپ پڑھو تو امام زین العابدین کے فرمان اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں اور ان کے فرمان ہیں. لیکن نزدیک دیکھ لو تو مولانا شاہ حسن علی اور علی شاہ اور سلطان محمد اور حضرت امام کے فرمان ہمارے پاس بہت نزدیک میں ہیں اور بہت اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کیے ہوئے ہیں. ہمارے اماموں نے ہمیشہ ہم کو بدیوں سے بچایا. جھوٹ نہ بولو,
بد نظری نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی سے فریب نہ کرو، اپنے مزاج کو شانت صبر والا رکھو، تیکھے اور ایروگنٹ نہ بنو، روڈ نہ بنو، سخی بنو، کسی کی مدد کرو، اچھے اور نیک اعمال کرو، تمام قسم کی وائسز اور بدیوں سے بچو۔ ہمارے اماموں کے فرمان بھرے پڑے ہیں اور یہی چیز قرآن پاک میں بھری ہوئی ہے۔ یہی چیز رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر وہ چیزیں کہ جو بالکل گھسا دی گئی ہوئی ہیں ان کو نکال ڈالو تو رسول اللہ کی حدیثوں کے اندر بھی ہم کو نیک اعمال کے لیے بہت سی تلقین کی گئی اور یہ نیک اعمال پاسٹ میں بھی ہیں، تھے اور پریزنٹ میں بھی ہیں، فیوچر میں بھی رہیں گے۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ ہم دنیا کے اندر سکھ شانتی سے رہیں اور سکھ شانتی سے دوسروں کو رہنے دیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے لیے مجھے خدا نے اتنی تلقین کی کہ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید خدا کسی دن کہہ دے گا کہ اپنے پڑوسی کو اپنے وارثے میں بھی حق دو، اولاد کی طرح پڑوسی کو بھی حق دو۔ اتنی اس کے اوپر زور دیا رسول اکرم نے کہ تمہارا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اس طرح رہو کہ جس طرح بھائی کے ساتھ رہتے ہو۔ نبی فرمایا تمہیں جب دکھ پڑے گا کوئی تو سب سے پہلے تمہارا پڑوسی تمہیں کام آئے گا، تمہارا بھائی دور ہوگا وہ بعد میں آئے گا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک درخت لگا ہوا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیتا، بھلے پھل بھی نہیں دیتا، چھاؤں تو دیتا ہے، فرمایا درخت کو بھی مت کاٹو۔ ٹری کاٹنے کے لیے نبی نے منع کیا ہے۔ آج 1400 برس کے بعد یہ ایکولوجی والے اور انوائرمنٹ والے کھڑے ہوئے ہیں اور درختوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی نے تو 1400 برس پہلے کہا تھا کوئی جانور کو بلا ضرورت بلا کوئی خطرے اس کو مارو مت۔ موزی کو مارنے کے لیے اجازت دی ہے۔ موزی اس کو کہتے ہیں کہ جو تمہیں دکھ دے رہے اس کو تم مار ڈالو۔ سانپ ہے، بچھو ہے، ایسے جانور کہ جو تمہیں دکھ دینے کے اور خطرے کے اندر ہیں، فرمایا اس کو مار ڈالو۔ اگر تم اس کو نہیں مارو گے تو وہ دوسرے کو کاٹے گا۔ مگر اور کوئی دوسرے جانور جو ہیں جو بے گناہ ہیں اور تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں، فرمایا اس کو ایذا مت پہنچاؤ۔ نبی فرماتے ہیں کہ رستے میں چلے جاتے ہو اور ایک پتھر پڑا ہوا ہے تو تم اس پتھر کو ہٹا کے سائڈ میں رکھ دو گے تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت کسی آدمی کو اندھیرے میں اس پتھر کی ٹھوکر لگے تو اس کا پاؤں زخمی ہو جائے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں تم کو تمہارا بھائی ملے تو اس کو ہنس کے ملو، بگڑا ہوا منہ بنا کے مت ملو۔ نبی کہتے ہیں کہ ہنسنا بھی ایک خیرات ہے۔ کسی کو ہم مسکرا کے ملے، ہنس کے یالی مدد کریں، نبی کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی چیریٹی ہے۔ اسمائل از اے چیریٹی ان اسلام۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے پاس ملنے آیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر جو کچھ بھی پکا ہے اس کے سامنے رکھو۔ اگر تم کھا رہے ہو اور وہ آیا ہے تو ہاتھ روک لو، اس کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ۔ اگر وہ نہیں کھاتا تو کم از کم ایک لقمہ ضرور کھا لو۔ ایسی اچھی اچھی چیزیں ہم کو اسلام میں سکھائی گئی۔ ہمارے بدن کو رکھنے کے لیے بھی اسلام نے رسول اکرم کی حدیثوں میں ہمیں بہت کچھ فرمایا ہر روز نہاؤ۔ اگر پانی کی تنگی ہے جیسے کہ ادھر عربستان میں ہوتی تھی تو نبی فرمایا کہ کم از کم جمعے کے دن ضرور نہاؤ۔ وضو کرنے کا تو ہر نماز کے بعد پہلے حکم ہے، کہیں نہ کہیں سے بھی پانی مہیا کر کے، بھلے وہ ایک لوٹے جتنا پانی بھی مشکل سے ملے تو فرمایا وضو کرو۔ کیونکہ وہ زمانے کے اندر جو لوگ لباس پہنتے تھے وہ گھٹنوں کے نیچے پاؤں ننگے ہوتے تھے اور ایلبو کے بعد یا کندھے کے بعد بازو ننگے ہوتے تھے اور اس طرح سے منہ اور سر ننگا ہوتا تھا۔ وضو ان تمام یہ جو اوپن جگہ ہوتی تھی ڈسکلوز ہوتی تھی، جیسے کہ پاؤں ہمارے گھٹنے تک، ایلبو تک یا کندھے تک ہمارے ہاتھ اور منہ، یہ وضو ان چیزوں کو صاف کرتا ہے۔ کلینلینس کی بات تھی۔ اس طرح سے کپڑے کے لیے حضور فرمایا کہ کپڑے ضرور دھو کے پہنو، اچھے کپڑے پہنو، پاک بنو، اچھے بنو۔ اور کھانے کے لیے فرمایا کہ جب 2/3 تمہارا پیٹ بھر جائے تو 1/3 اور بھی تم کھا سکتے ہو۔ تو نبی کہتے ہیں ہاتھ کھینچ لو، 2/3 سے زیادہ مت کھاؤ۔
نبی فرمایا کہ تم باہر سے چل کے آئے ہو اور تمہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے. نبی فرمایا لڑائی اور غصے کے اندر کھانا مت کھاؤ. اس قسم کی بے حساب باتیں ہیں. آج ان باتوں کو لوگ آہستہ آہستہ بھلا رہے ہیں. اسلام صرف اتنا رہ گیا کہ رمضان مہینے کے اندر روزے رکھو اور نماز پڑھ دو. حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ مسلمانوں نے بس یہی سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی تو ہمارا مذہب پورا ہو گیا. مگر ہم اسماعیلیوں نے اس بات کے اوپر اپنے آپ کو نہیں رکھا. ہماری تو ساری زندگی اسلام کے اوپر اور مذہب کے اوپر، روحانیت کے اوپر چلتی ہے. اس لیے کہ رسول اکرم کے زمانے سے اسماعیلی گروپ، اسماعیلی جماعت دوسرے بھائیوں سے جدا ہی رہی. ہمارا نام اس زمانے میں شیعہ تھا، کیونکہ ہر زمانے میں ہمارے اوپر ایک امام رہا اور ہر زمانے کے اندر فیوچر میں بھی امام رہے گا، اور امام ہی کی دوربنی کے اندر ہم کو یہ زندگیاں گزارنی ہیں، آج بھی فیوچر میں بھی. اب ایک اور دوسری بات جو امام نے اس فرمان کے اندر کہی، اس کے ساتھ لگتی ہے. اس میں امام نے ایک بہت فیوچر کا اشارہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں آئی سے دس ٹوڈے. یہ اوپر کی جو باتیں میں آپ کو یاد کر گیا اس کے لیے مولا فرماتے ہیں آئی سے دس ٹوڈے بیکاز 25 years have gone by and some of you have referred to me as the Imam of the atomic age. But I am the 49th Imam, and there will be Imams in the future, and the age will not be atomic. It may be the space age, and maybe it will be further than the space age. اس میں بہت سی بات ہے. میں آپ کو واپس پڑھ دوں، ٹرائی کرو سمجھنے کی. اس میں مولا کہتے ہیں I say this today because 25 years have gone by and some of you have referred to me as the Imam of the atomic age, but I am the 49th Imam, and there will be Imams in the future, and the age will not be atomic. It may be the space age, and maybe it will be further than the space age. مجھے پیر حسن کبیر دن یاد آتے ہیں. پیر حسن کبیر دن نے اسپیس ایج کا ذکر کیا ہے. اس زمانے کے اندر انگلش لینگویج ہندوستان میں نہیں تھی. معلوم نہیں 500 برس پہلے خود انگلینڈ کے اندر آج جیسی انگلش بولی جاتی تھی کہ نہیں، جو کہ شیکسپیرین انگلش بالکل جدید انگلش ہے. اسپیس نام نہیں تھا. لیکن پھر حسن کبیر دن نے ایسے اشارے کیے ہیں. میں اس کو آج بہت لمبے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن فیوچر میں کسی دن انشاءاللہ میں کہیں نہ کہیں پاسبل ہے اسی جمع خانے کے اندر میں اس بات کا ذکر کروں گا. ہمارے جنانوں کے اندر سے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، بھلا رہے ہیں، اور یہ سمجھ کے کہ یہ صرف وٹلانے کی ہندوؤں میں سے کنورٹ کرنے کے لیے ہی جنان رچے گئے، یہ غلط ہے. جنانوں پھر ہم کا بھی دن فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا کا اینڈ آئے گا، اس اینڈ کا ذکر بھی کیا ہے کہ اینڈ کبھی آئے گا، کیسے آئے گا، اس کی کاز کیا ہوگی. تو پھر کہتے ہیں کہ جب اس دنیا کا اینڈ آئے گا، اس کے بہت پہلے مولا ان لوگوں کو، مومنوں کو جو اس دنیا میں ہوئیں گے، لے کر کسی اور سیلیسٹیل باڈی میں لے جائے گا. پلینٹ کا نام نہیں دیا، کسی اور جگہ لے جائے گا. اس دنیا کے باہر کسی اور دنیا میں لے جائے گا. یہ اسپیس ایج کی بات ہے. یہ بات لگ بھگ 1.25 لاکھ برس 125,000 ایئرس کے بعد ہوگی، کیونکہ پیر نے اس کا ٹائم بھی دیا ہے. اور اگر میری کیلکولیشن میں بھول نہیں ہوتی، میں کوئی 100% ایفیشینٹ نہیں ہوں، مگر جو فیوچر میں جتنا میں دیکھ سکا یا میں سمجھ سکا پیروں کے کلام کو، تو 125,000 ایئرس گرتے رسم کبھی دن نے اشارہ کیا ہے. 1.25 لاکھ برس کے بعد جو لوگ اس دنیا میں رہیں گے، یہ دنیا فنا ہوئے، یہ دنیا مٹ جائے، برباد ہو جائے. اور برباد اس طرح ہوگی کہ پیر کہتے ہیں کہ اس دنیا کو آگ لگ جائے گی. آگ لگ جائے گی مطلب کہ دنیا اتنی گرم ہو جائے گی،
کہ اس دنیا کے اوپر لائف زندہ نہیں رہ سکے گی. اس کا ٹیمپریچر بہت بڑھ جائے گا. کیا کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ تھوڑے 5-1 برسوں کے اندر آہستہ آہستہ سائنٹسٹوں نے معلوم کیا کہ ہماری ارتھ جو ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ہماری زمین کے باہر ہمارے اوپر وہ لیئر جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے کہ جو ہماری دنیا کو سورج کی ہیٹ اور الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے. اوپر کھڈا پڑ گیا, اوپر کی ریز نیچے آتی ہے, زمین کی گرمی بڑھ رہی ہے, زمین کی گرمی بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. نارتھ اور ساؤتھ پول کی برف پگھلتی جائے گی. دنیا میں فلڈز آئیں گے. جہاں پانی چاہیے وہاں نہیں ملے گا, جہاں نہیں چاہیے وہاں اتنا ملے گا کہ لائف برباد ہو جائے گی. ایسی بہت سی ڈیٹیلز ہمارے پیٹ میں دی. لیکن یہ اشارہ کہ مولا اس زمانے کا مولا, اس زمانے میں جو حاضر امام ہوگا وہ ہم کو اس دنیا میں سے نکال کے کسی اور جگہ لے جائے گا. تو کیسے لے جائے گا؟ اس زمانے کے اندر ایسے اسپیس شپ ہوئیں گے نا. مولا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ امام اسپیس ایج والا ہوگا, لیکن دیر میں بھی اٹ ول بی فردر دین دی اسپیس ایج. یعنی اسپیس ایج کے بعد بھی کوئی دوسری ایج ہے, اور وہ ایج اس دنیا کی نہیں کسی اور دنیا کی ہے. حضرت امام نے کتنا خلاصہ کیا ہے, اور پھر صدر دین کو یہاں مولانا حضرت امام نے سپورٹ کیا ہے کہ پھر صدر دین کی رسم کا دین نے ہم کو گنانوں کے اندر جو باتیں سنائی ہوئی ہیں وہ اللہ بلّہ حضرت امام نے اس کے اوپر مہر لگا دی. یہ بات تو بننے ہی والی ہے. زمانہ بہت فاسٹ جا رہا ہے. اب اتنی فاسٹ لائف کے اندر ہم کو اسلام اپنا مذہب اسماعیلی طریقے کے حساب سے پکڑ کے رکھنا ہے, تو کیا کریں گے؟ کس طرح سے پکڑا جائے گا؟ مولانا حضرت امام ہم کو کہیں گے. دینداروں, ایک زمانہ تھا, امام سلطان محمد شاہ نے مشنریوں کو حکم کیا کہ تم جہاں جماعتوں میں جاؤ ان کو کہو کہ دیکھو زمانہ خراب ہے, آخری زمانہ ہے, تم عبادت کرو. اور مولا فرمایا کہ ینگسٹرز کو اتیجن دو, انکریج کرو کہ وہ بول لے لیں. 18 سال کی مولا نے لمٹ باندھی, لیکن جب ڈائمنڈ جبلی آنے لگی تو مولا نے اس لمٹ کو 2 برس اور گھٹا دیا, 16 برس کر دیے. ایک دن 6000 ینگسٹرز 6000 حسن آباد کے اندر بول لینے کے لیے آئے. امام نے سلطان محمد شاہ نے انکریج کیا کہ 16 سال کی 18 سال کی عمر میں آ کے بول لے لو. لیکن آج حضرت امام ڈسکریج کرتا ہے کہ تم بول مت لو. آج مولا کہتا ہے جب تک تم تیار نہ ہو, جب تک تمہارے اندر کنوکشن نہ ہوئے, جب تک تم بالکل اچھی طرح سے کنونس نہ ہو جاؤ, تم بول مت لو. وہ امام کہتا تھا بول لے لو, یہ امام کہتا ہے بول مت لو. مولا علی نے تلوار اندر رکھ دی, باہر نہیں نکالی, حالانکہ مولا علی کا حق چھینا جاتا تھا. نظر کے سامنے مولا علی کا حق رابرز نے اٹھا لیا, لیکن تلوار نہیں نکالی. اور ابو سفیان انسٹیگیٹ کرتا رہا کہ علی تیرا حق چھینا جاتا ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, تم کہو تو مدینے کی گلیاں میں سولجر سے بھر دوں. مولا فرماتے جا چلے جا, تم کب سے اسلام کا دوست بن گیا. مولا نے اپنی تلوار نہیں نکالی, اپنا حق چلا گیا, چپ چپ بیٹھ گئے, کوئی جھگڑا نہیں کیا. کیونکہ اگر مولا اس وقت تلوار نکالتے تو اسلام مٹ جاتا. لیکن تھوڑے ہی برسوں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے تلوار نکالی. علی نے تلوار نہ نکال کے اسلام کو بچا لیا, اور حسین نے تلوار نکال کے لڑائی کی. کدھر 70-72 آدمی, کدھر 30,000 کی آرمی کے سامنے لڑے, شہید ہو گئے. 6 مہینے کے بچے بھی کٹوا دیے, لیکن تلوار نکالی. اس زمانے کی ضرورت ایسی تھی. ہر زمانے کا امام زمانے اور ٹائم کے حساب سے وہ گائیڈنس دیتا ہے, اور اس طرح سے وہ چلتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ کا زمانہ ایسا تھا, آج زمانہ ایسا ہے. ہو سکتا ہے ایک زمانہ آوے کہ امام یہ فرمان کر دے کہ میں 50 برس کی عمر کے بعد ہی بول دوں گا, اس کے پہلے نہیں دوں گا.
اور یہ بھی اشارہ ہے امام سلطان محمد شاہ کا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میں دسمن بند کروں گا. آج اگر تم دسمن نہیں دو گے تو تم گنہگار بنتے ہو، مگر ایک زمانہ آئے گا کہ دسمن بند کروں گا تو پھر دسمن دینے والے گنہگار ہوئیں گے. ہر زمانے میں یہ سب پلٹا آتا ہے. رسول اکرم فرمایا آج اگر میری امت شریعت کے اوپر 90% عمل کرے اور 10% عمل نہیں کرے تو میری شریعت کے اوپر یہ 10% کا جو خامی ہے امت کے لیے گناہ ہے، تم کو خدا پکڑے گا. لیکن ایسا ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر کہ اگر وہ 10% فالو کریں گے 90% فالو نہیں کریں گے تو بھی بخشے جائیں گے. وہ زمانہ یہ ہے، آ رہا ہے. اور بھی امام کا یہ کہنا کہ فیوچر کے اندر جو امام آئیں گے وہ ایٹمک ایج والے نہیں رہیں گے، اسپیس ایج والے ہوئیں گے. شاید اسپیس ایج کے باہر اور بھی ہوئیں گے، اسپیس کے اوپر کچھ اور بھی ہوگا. وہ ارتھ نہ ہوگی، کوئی اور پلینٹ ہوگا، کوئی اور دوسری جگہ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا دور ہوگے کہ آج ہم اس کی امیجنیشن یا کلپنا نہیں کر سکتے. امام جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. پیر نے ایک اور ذکر کیا ہے، وہ ذکر میں ذرا اوپر اوپر ہی آپ کو کہہ دیتا ہوں، ڈیپ نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے. مومنو، ہم اس دنیا میں اس بدن کے اندر ہیں. یہ لازم نہیں کہ یہی بدن لے کے ہم کسی اور پلینٹ میں جائیں. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں بس ڈیپ چیز ہے، سوچو اس کے اوپر. ہم انڈیویجولی، یہ لازم نہیں ہے کہ اس باڈی میں ہم اوپر جائیں. ایک بات یاد رکھو، ہماری اسی باڈی کے اندر ایک ایسٹرل باڈی ہے، ایک ایسٹرل باڈی ہے، اور وہ باڈی سسٹین ہو سکتی ہے اسپیڈ، لائٹ اور انوائرمنٹ. اب افریقہ میں سے ایک آدمی کو اٹھا کے آپ ادھر رکھ دو نارتھ کے اندر، ایسکیموز کے لینڈ کے اندر، گرین لینڈ میں رکھ دو، وہ تھوڑے دنوں میں مر جائے گا، کیونکہ گرم ملک کا پیدا ہوا اس ٹھنڈے ملک میں نہیں رہ سکتا. ایک ایسکیمو کو لے کے دار السلام یا کینیا کے اندر اس کو رکھ دو گے، وہ مر جائے گا. اس کا بلڈ پریشر اتنا آ جائے گا کہ پھٹ جائے گا. بالکل اسی طرح سے اس دھرتی کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں. ہم آجو باجو میں جا سکیں گے، وینس یا مرکوری تک تو نہیں جا سکیں کیونکہ بہت ہاٹ ہے، لیکن وینس ہے، مارس ہے، چاند ہے، ادھر تک پہنچنا یہ باڈی کے ساتھ پاسبل ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے سولر سسٹم میں سے باہر جانے کے لیے یہ باڈی کام نہیں آئے گی. اور ایسٹرل باڈی کے اندر بھی انڈیویجویلٹی ہے. آج ہم کو آنکھوں سے ایسٹرل باڈی دکھتی نہیں، لیکن ایسٹرل باڈی کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جو جنات کی پاپولیشن ہے ہماری ہیومن پاپولیشن سے مور دین 100 ٹائمز ہے. ہر کنٹری کے اندر، ہر ملک کے اندر، جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جنات رہتے ہیں. حساب بھی کر کے اگر ہم آج 6 بلین ہیں تو وہ 600 بلین ہوئیں گے، اور وہ عبادت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. جنات کے اندر ایک پاپولیشن ہے، مگر ہم کو آنکھ سے دکھتی نہیں. مگر ان کو خدا نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے آپ کو میٹیریلائز کر کے مینیفیسٹ کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن ہم کو نظر آتے ہیں. اگر آپ چاہو تو ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو، کیونکہ وہ ایسٹرل باڈی میں ہیں، وہ ایسی فارم کے اندر ہیں. آگ میں سے نکالی خدا نے ان کی باڈی کو، ہم ڈسٹ میں سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ ڈسٹ کی باڈی جو ہے اس کی لمیٹیشنز ہیں. وہ اسپیس والا امام جب ہم کو لے کے جائے گا تو ہماری یہ باڈی نہیں ہوئے گی، ہم کو ایسٹرل باڈیز ملیں گی. اور ایسٹرل باڈیز اسی طرح سے انڈیویجول باڈیز ہیں جس طرح ہماری ہیں. کوئی لوگ شاید مانے کہ نہ مانے. ہمارے گنانوں میں جو پیروں نے کہا کہ 33 کروڑ دیوتا آئیں گے مولا کی مدد کرنے کے لیے جب دینت کالنگا سے لڑائی کرے گا، تو 330 ملین روحانیاں آئیں گی. یہاں دیوتا کا مطلب روحانیاں، جن کی ایسٹرل باڈیز ہوئیں گی. یہ روحانی آپ کو ملے گا. اے محمد، یاد کر اس دن کو کہ بدر کی لڑائی کے اندر
تم لوگ بہت تھوڑے تھے اور دشمن نے غلبہ تمہارے اوپر کیا تھا تو ہم نے 3000 فرشتے بھیجے. اللہ کہتا قرآن میں کہ میں نے تیری مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، کیونکہ 313 مسلمان تھے اور وہ 1050 تھے، اللہ فرمایا 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے. یہ فرشتے مسلمانوں کو نظر نہیں آتے تھے لیکن کافروں کو نظر آتے تھے. ان فرشتوں نے تمہاری مدد کی. یعنی یہ جو فرشتے تھے مسلمانوں کو نہیں دکھتے تھے لیکن ان کو دکھتے تھے، کیونکہ ان کی جو فریکوینسی تھی، وائبریشن تھی، انہوں نے اس طرح سے بنا ڈالی کہ ان کی آنکھوں کو نظر آئے، مسلمانوں کو نظر نہیں آتے تھے. ایسا بہت دفعہ بنے ہیں معاملات کہ روحانیاں ہمارے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے. ارے مومنو، اس وقت بھی اس جماعت خانے کے اندر روحانیاں ہیں مگر ہم کو نظر نہیں آتی. نظر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو خدا بخشش دیتا ہے. تو اس زمانے کے اندر جو اسپیس ایج ہوگی، اس زمانے کا امام ہم کو عبادت بندگی کے ذریعے سے ہم کو ایسی ٹریننگ دے گا کہ ہم اس مولا کے ساتھ اسپیس میں جائیں گے. اور اس کو پھر کسی اور وقت ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت پڑے. آپ اس کے اوپر سوچو، مولا کے اس فرمان کے اندر کتنی یہ دو بھید کی باتیں بتائی ہوئی ہیں. مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی فرمان برداری میں رکھے. دینداروں، مولا کی فرمان برداری بہت ضرورت ہے یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے. مولا دسوں شکریت میں پورا رکھے، تمام قسم کی مشکلیں، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں دور کرے. جملے جماعتوں میں، کتب قبیلے میں مولا سکھ، شانتی، صلاح، سم، محبت، اتفاق، آبادی اور برکتیں دے لے. مولانا حضرت امام عبادت کا شوق دے لے. مولا ہم کو سچا مومن بناوے. مولا اپنی محبت میں سرشار رکھے. مولا دین و دنیا کے اندر آپ کی ہر نیکویں پوری کرے. آپ کی اولاد کو سکھی آباد کرے. کاروبار انتظار نصیب کرے.